اب آج آپ سے ریکویسٹ کی تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ پاکستان کے اندر دوبارہ دہشت گرد جماعتوں نے حملے کرنا شروع کر دیے ہیں. ذرا ہمیں یہ ٹرینڈ سمجھائیں کہ کیا پاکستان کی جو ریاست ہے وہ ان حملوں کو روک نہیں پا رہی. جو گروپس ہیں بھلے وہ ٹی ٹی پی ہو, بلوچ ملیٹنٹس ہوں یا داعش وغیرہ ہو, وہ زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو گئے ہیں. واٹ از این ایشو؟ مسئلہ کیا ہے کہ دوبارہ حملے ہوتے ہیں, دوبارہ ہم کہتے ہیں کہ اب بس ہو گئی, اب نہیں ہم ہونے دیں گے, پھر وہ حملے ہوتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں اب ہم نہیں ہونے دیں گے. ایکچولی واٹ از گوئنگ آن ایٹ دس مومنٹ؟ آپ کی کیا ریسرچ کیا کہتی ہے؟ یہ دوبارہ تو نہیں ہے, یہ کنٹینیوٹی میں حملے ہو ہی جا رہے ہیں چیمہ صاحب. ہاں یہ ہے کہ اب ان کی انٹینسٹی بڑھ گئی ہے اور ان کی جو آؤٹ ریچ ہے, جیوگرافیکل آؤٹ ریچ, یعنی ایکس فاٹا سے کے پی سے بلوچستان. ہم نے دیکھا اس مہینے میں 6 ستمبر کو چترال پہ بھی ایک بڑی اسالٹ آئی تھی, تو ان کی شدت میں اضافہ ہو گیا. تو اگر اس کی ایوولوشن کو ہم دیکھیں پچھلے 3-4 سال کے اندر, تو پہلے یہ تھا کہ ایک ری گروپنگ ہو رہی تھی ان نیٹ ورکس کی, ان کو آپ ملیٹنٹ اور انسرجنٹ نیٹ ورکس کہہ سکتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ری کنسولیڈیشن ری گروپنگ کا پیریڈ تھا. جیسے ہی ری کنسولیڈیشن اور ری گروپنگ ہوئی, پھر ہم نے دیکھا کہ جو وائلنس تھا اس کے جو لیول تھے, جو 2015 سے 2019-20 میں کنٹرول میں آئے تھے, بہت ہی نیچے چلے گئے تھے, ان کے اندر پھر ایک سبسٹینٹیو انکریز ہوئی, بہت زیادہ وائلنس بڑھ گیا. یعنی ایک انڈیکیٹر اگر دوں تو اوپن سورس ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں افغان طالبان کے ٹیک اوور سے لے کے آج تک, یعنی پچھلے 2 سالوں میں ملیٹنسی کی جو نمبر ہے ٹیرورسٹ اٹیکس کا, اس میں 73% کا انکریز ہے, وچ از ون انڈیکیٹر کہ کس طریقے سے وائلنس یہاں پہ زیادہ ہوا ہے. تو ری کنسولیڈیشن ری گروپنگ کے بعد وائلنس ہوا, اور اب وائلنس کے بعد جو مجھے لگتا ہے چیمہ صاحب, اب یہ کانفلکٹ جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے, یعنی یہ ملیٹنٹ گروپ نئے فرنٹس کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کا جو دوسرا آسپیکٹ ہے, ایوولوشن کے ساتھ جو دوسرا آسپیکٹ ہے, وہ ہے کہ یہ ایک ملٹی فیسیٹڈ تھریٹ, جیسے آپ نے کہہ دیا. اس میں بلوچ انسرجنٹس ہے, ان کی ایوولوشن ہے فرام اے ٹرائبل موومنٹ ٹو اے مڈل کلاس اسٹرگل, اور انہوں نے زیادہ ایکسٹریم ٹیکٹکس سچ ایز سوسائڈ ٹیررزم بھی کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کے پروگرامز میں ہم یہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. پھر ٹی ٹی پی ہے, ٹی ٹی پی پولیٹیکلی, اسٹریٹجیکلی, اور ایون کہ فرام اے سوشل میڈیا اسٹینڈ پوائنٹ اپنے پروپیگنڈا میں زیادہ سمارٹ اور سیوی نظر آتی ہے. اور اب جو نیا تھریٹ ایک نظر آ رہا ہے, جو پہلے شاید پیپر تھریٹ تھا یا ایم ٹی تھریٹ تھا, کبھی کبھی کوئی اٹیک کرتے تھے, لیکن اب یہ ایک سبسٹینٹیو تھریٹ کے طور پہ نظر آ رہا ہے, وہ ہے آئی ایس کے پی, یہ جس کو ہم لوکل لینگویج میں داعش خراسان کہتے ہیں. جیسے طالبان نے ان کو افغانستان میں سپریس کیا ہے, ان کے کچھ ایلیمنٹس یہاں آ گئے ہیں, اور وہ گروپ اپنی بیٹل آف سروائیول لڑ رہا ہے, لیکن یہاں پہ اس نے بڑے بڑے اٹیک کیے ہیں. جے یو آئی ایف کی ریلیز پہ حافظ حمداللہ ایک ان کے لیڈر ہیں, ان پہ مستونگ میں کیا. پھر مستونگ میں اب انہوں نے اس دن 28 سپٹمبر کو عید میلاد النبی کے ایک جلوس کے اوپر اٹیک کر دیا, جس میں تقریباً 50 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی جو فیملیز ہیں ان کو صبر دے. تو آئی تھنک داعش خراسان ایک بڑے تھریٹ کے طور پہ بھی اب ایمرج کر رہا ہے, اور آگے الیکشنز آ رہے ہیں تو وہ سافٹ ٹارگٹس کو ہٹ کر رہا ہے. تو الیکشن ریلیز کو یہ گروپ ٹارگٹ کرے گا تاکہ اپنی پریزنس اور اپنی ریلیونس کو زیادہ بڑھائے یہاں پہ. تو ان نٹ شیل چیمہ صاحب, بلوچستان کے اندر ہمیں نہ صرف ایتھنو سیپریٹسٹ انسرجنٹ وائلنس نظر آ رہا ہے, بلکہ یہ جو ریلیجسلی انسپائرڈ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے, وہ ٹی ٹی پی ہو یا داعش خراسان ہو, اور ایک نیا گروپ تحریک جہاد پاکستان ٹی جے پی کے نام سے, وہ بھی ایکٹیو نظر آتا ہے. اسی طرح کے پی کے اندر جو ہے یہ انفولڈ کر رہا ہے, اور اب ہمیں یہ نئے فرنٹس کھولتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے چترال. آئی تھنک ری کنسولیڈیشن ری گروپنگ کے بعد وائلنس کی سرج ہوئی, اور سرج کے بعد ایک ایکسپینشن آف کانفلکٹ اب ہمیں نظر آتی ہے.
اس کا ڈائریکٹ لنک ہے طالبان کے ٹیک اوور کے ساتھ. اگین یہ چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں, اس کا میں صرف ان کو ریپیٹ کر رہا ہوں ریکارڈ کے لیے. اس کا ڈائریکٹ لنک ہے اس کاؤنٹر پروڈکٹیو پیس ٹاکس کے ساتھ جو عمران خان کی حکومت اور جو جس کو ہم ہائبرڈ رجیم کہتے ہیں, جنرل باجوہ, جنرل فیض, عمران کی, انہوں نے جو پیس ٹاکس کی وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو کی, اور اس کی وجہ سے ایک مومنٹم ٹوٹ گیا اور ان کو ایک لیجیٹیمیسی اور ایک سپیس ملی. اس سپیس کو آج تک وہ ملیٹنٹ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اس کا تعلق ہے ہماری غلط پرائورٹیز کے ساتھ, جس کے اندر جو ہائبرڈ رجیم کے اندر جس طرح ہماری ملٹری سک ان ہوئی اور وہ اپنی پرائمری ڈیوٹی سے ان ایریاز میں دیکھنا شروع ہو گئی کہ جو شاید ان کا کام نہیں تھا, آج بھی نہیں ہے, تو اس سے جو ہمارا سٹی کا مومنٹم تھا وہ ٹوٹ گیا چیما صاحب. اور جب سٹی کا مومنٹم ٹوٹا ہے تو اب ہم ایک پرو ایکٹیو کاؤنٹر ٹیررزم اپروچ سے دوبارہ ایک ری ایکٹیو کاؤنٹر ٹیررزم اپروچ میں چلے گئے, جہاں پہ اب جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ایک فائر فائٹنگ اپروچ ہے. آخری پوائنٹ کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم کا جو فریم ورک ہے وہ اب اٹ ہیز رن اٹس کورس چیما صاحب, وہ ریلیونٹ نہیں رہا. یہ ایک ایوالوڈ سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے, یہ ایوالوڈ ایسمیٹرک ملیٹنٹ تھریٹس ہے, جس کے لیے جو ہماری سٹی کا فریم ورک ہے وہ اب اس کو رسپونڈ نہیں کر پا رہا. تو آپ کو ایک میجر ری تھنکنگ کی ضرورت ہے کہ اب آپ اس کو کیسے ٹیکل کریں گے, اس پہ بات ہو سکتی ہے. بٹ یس, یہ ہے جی ایک خلاصہ مدعا جو آج کی ڈیٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے. بس تو یہ بتائیے گا, ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک جنہیں آپ کہتے ہیں کمیونٹی کہہ لیں آپ, اس میں فارن آفس کو ڈال لیں, سو کالڈ پولیٹیکل کلاس کو ڈال لیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ڈالیں, دے ہیڈ فیلڈ ٹو گیج کہ افغانستان 2021 کے بعد جو ہے وہ ایسا ہوگا. یعنی کہ افغانستان جو ابھی افغانستان ہے, ہمیں اس کی امید نہیں تھی ہمارے ساتھ ایسا ہوگا. یہ ہم فیل ہو گئے ہیں اس کو سمجھنے میں. عموماً کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ پروڈکٹ کر سکتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے یہ جتنی باتیں کی ہیں, آپ نے کہا اس کا جیسے بھی ہے یہ لنک رائز آف طالبان کے ساتھ ہے. یہ سارا کچھ جو آپ نے میجورٹی میں بات کی ہے, میجر ریزن وہی ہے, میجر ریزن وہی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم جو افغانستان اگست 2021 کے بعد اس کا کیسا میک اپ ہوگا, اس کی ہماری ریاست کو سمجھ ہی نہیں تھی, اور ہم سمجھ ہی نہیں پائے ایسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے, ہماری ریاست کے ساتھ ایسے طالبان کر سکتے ہیں. یہ بات میں کوئی وزن ہے؟ دیکھیں ایک پوائنٹ میں اور ایڈ کر دوں جس کا تعلق اس سے بنتا ہے, وہ ہے امریکہ کا کلمزی وڈرال فرام افغانستان ایز ویل. ایک ارریسپانسبل وڈرال ہم اسے کہتے ہیں, اور یہ بالکل ٹھیک ہے. The manner in which the US withdrew from Afghanistan was counterproductive, اور وہ اس نے کافی ساری چیزوں کی ڈائنامکس کو تبدیل کر دیا. وہ اس طریقے سے نہیں ہوئی جس طریقے سے شاید دیکھا جا رہا تھا. وہ جو پورا ایپل کارٹ تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا. دیکھیں پالیسیز کے انٹینڈڈ اور ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. آپ فورسی کرتے ہیں لیکن آپ ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز کو ایکوریٹلی پریڈکٹ نہیں کر سکتے. یہ کہنا کہ ریاست کو یا جن اداروں کا یہ کام ہے they did not see it coming, they saw it coming, اس کا ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ جب جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو پارلیمنٹ کی ان کیمرہ بریفنگ میں پہلی بار جب ہماری فوج کی اعلیٰ قیادت نے یہ کہا کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان تو ایک سکے کے دو رخ ہیں, یہ ایک بہت بڑی فنڈامنٹل شفٹ تھی اس پریویس پوزیشن سے جو 2 ڈیکیڈ سے ہمارے ریاستی اداروں نے لی ہوئی تھی کہ جی یہ تو 2 مختلف گروپ ہے, ایک فارن آکوپیشن سے لڑتا ہے اور دوسرا تو اپنی گورنمنٹ کے خلاف لڑ رہا ہے جو ایک اسلامی ریاست ہے, تو مسلم ریاست ہے, تو اس میں جہاد کا تو کوئی جواز نہیں بنتا. تو یہ 2 ڈیکیڈ سے یہ نیریٹو, اور پھر ایک دم یہ کہنا کہ یہ تو ایک سکے کے 2 رخ ہیں, یک جان 2 کالب جو بھی ہوتا ہے, وہ ہے ہینڈ ان گلو ہے.
تو اس سے آپ کو کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ دس saw it coming. اور جو ان کا ایک اس کے اوپر ریڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ ایک امریکی گریجول وڈرال ہوتا جس کے اندر ایک پاور شیئرنگ میں طالبان اور جو اشرف غنی کی حکومت تھی یا جس کو اگر آپ ریپبلک کہہ لیں تو ان کے اندر کو کمپرومائز ہوتا. اب جیسے ہی امریکہ نے ایک کلمزی وڈرال کیا انڈیو ہیسٹ میں نکلے تو اشرف غنی نے پینک کر کے کابل چھوڑ دیا اینڈ طالبان ہولی سولی افغانستان کے اقتدار کے اندر آ گئے اور پھر وہ کافی ایگریسو ایٹیٹیوڈ ان کا ہو گیا. اس سے ٹی ٹی بی کافی ایمبولڈنڈ ہوئی. تو آئی تھنک ایسا کہنا تو غلطی ہوگا کہ دے ڈڈ ناٹ سی اٹ کمنگ, لیکن اس لیول کی ریسرجنس ہوئے گی میرا خیال ہے وہ پریڈکٹ کرنا مشکل ہی ہوتا ہے. وہ جب تک آپ اس کو انفولڈ ہوتا ہوا دیکھ نہ لیں وہ پھر آپ وہ اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے. ایکلویہ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.